بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کو ارجنٹ پیسے کی ضرورت ہے، اگر حالات اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اسے ہلکے میں بالکل مت لینا، بس ایک بار دل سے آزما کر ضرور دیکھ لینا۔ ناظرین، جب انسان پر تنگی آتی ہے، جب جیب خالی ہو جاتی ہے، جب ہر دروازہ بند ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، تب اکثر انسان لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایسا راز بتا رہا ہوں جس کے بعد آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، چاہے ضرورت 1 لاکھ کی ہو، 2 لاکھ کی ہو یا 50 لاکھ کی۔ بس آنکھیں بند کرے، دل کو یقین سے بھر لے اور اللہ کا یہ نام پڑھنا شروع کر دے، انشاءاللہ اسی وقت آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہونا شروع ہو جائے گا۔ آج میں آپ کو سینے کا راز بتا رہا ہوں، ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح کا عمل جو اگر سچی نیت اور کامل یقین کے ساتھ کیا جائے تو آپ کی زندگی بدل۔ دل میں یہ نیت رکھے، اے میرے اللہ مجھے دولت عطا فرما، میری ساری غریبی ختم کر دے، میرے گھر میں برکت ڈال دے، رزق کی رزق عطا کر دے، اور پھر پورے یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دے۔ انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے حالات بدلنے لگیں گے۔ اس عمل میں کسی دن کی کوئی قید نہیں، نہ کوئی وقت کی پابندی۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت جب دل چاہے بیٹھ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ ہر لمحہ، ہر پل اسی کا بنایا ہوا ہے۔ ناظرین، یہ کوئی عام عمل نہیں، یہ ایک خاص عمل ہے، ایسا عمل جو ہر کسی کو نہیں بتایا جاتا۔ جو سمجھ گیا، جس نے یقین کے ساتھ کر لیا، وہ مالا مال ہو گیا، لاکھوں کروڑوں کا مالک بن گیا۔ یہ اتنا مجرب، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اسے پڑھتے ہی غیبی مدد کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اگر آج آپ دل سے چاہتے ہیں کہ آپ امیر بنے، آپ کی دولت میں اضافہ ہو، تو میرا رب آپ کو ضرور نوازے، آپ کی موجودہ دولت میں برکت ڈالے گا اور آپ کی ہر تنگی، ہر پریشانی، ہر غربت انشاءاللہ ختم کر دے۔ چند ہی دنوں میں آپ اپنے حالات بدلتے، آپ دولت مند بنیں گے اتنا کہ اپنے رشتہ داروں سے بھی آگے نکل جائیں۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ ان اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے جنہوں نے خود اسے آزمایا اور کامیابی پائی۔ یہ اللہ کے اسم مبارک کا وظیفہ ہے، رزق اور دولت کے لیے ایک بادشاہ وظیفہ۔ بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ تو اگر آپ بھی رزق اور دولت کے طلبگار ہیں تو ادھر ادھر بھٹکنا چھوڑ دیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں، بس اسے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کر اپنا لیں۔ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے بہت وظیفے کیے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا، آج ان کے لیے یہ خاص تحفہ ہے۔ یہ ایسا عمل ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، آپ کی قسمت بدل دیتا ہے، آپ کی آنے والی نسلوں تک کو آباد کر دیتا ہے انشاءاللہ۔ اس عمل کے بعد آپ کے گھر سے کبھی مال اور دولت ختم نہیں ہوگی، آپ کی ہر کمی پوری ہو جائے گی اور رزق کے دروازے ایسے کھلیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں۔ بس ان اسم مبارک کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے کامل یقین اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں گے، فوراً ہاتھوں میں دولت آنا شروع ہو جائے گی، رزق برسنے لگے گا اور دولت ہمیشہ کے لیے آپ پر عاشق ہو جائے گی۔ پھر آپ کو دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ دولت خود آپ کا پیچھا کرے گی، آپ کو تلاش کرتی ہوئی آپ کے گھر تک آئے گی۔ اگر یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ واقعی اپنے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو فوری طور پر اللہ کی جانب رجوع کر لیں، انشاءاللہ فتح آپ کا مقدر بنے گی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی اور آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اسی طرح کے مجرب وظائف آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اور ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں ایک بار سچے دل سے اللہ اکبر ضرور۔ اب آتے ہیں اصل عمل کی۔ کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد جب بھی آپ کو وقت مل جائے، باوضو ہو کر جائے، نماز پر بیٹھ جائے، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتہ مبارکہ پر 11 بار درود،
اے پاک پڑھیں درود، اے پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی فضیلت کے اعتبار سے سب سے افضل ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام درودوں میں یہی زیادہ پسند۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور اپنا گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، اگر آپ گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، اگر بار بار کوشش کے باوجود نوکری نہیں مل رہی تو نوکری کے لیے پڑھیں، پسند کی شادی کے لیے پڑھیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں، آپ کی جو بھی حاجت ہے اسی نیت کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ مت سوچیں کہ یہ کام ناممکن ہے، کیونکہ انسانی عقل چاہے کچھ بھی کہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاء اللہ ممکن ہو۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر وظیفے کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے جو عمل آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت ہے، اور وہ سورت ہے سورۃ الکوثر۔ ناظرین، سورۃ الکوثر اتنی طاقتور سورت ہے کہ آپ کے کاروبار میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، آپ کے بچوں کے رشتوں میں جتنی بھی بندشیں ہیں، آپ کے گھر میں اگر جادو یا جنات کے اثرات ہیں یا اولاد پر نظر بد ہے تو انشاءاللہ یہ سب جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، سورۃ الکوثر کی تلاوت سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، حالات سنور جاتے ہیں، اور بندے کے لیے رزق کے دروازے ایسے کھلتے ہیں کہ وہ خود حیران رہ جاتا ہے، نصیب کھل جاتے ہیں۔ سورۃ الکوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ضرور ہے، لیکن اس کے فائدے بے شمار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ناظرین، آپ کو سورۃ الکوثر صرف 11 بار پڑھنی ہے، لیکن یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، پورے خلوص نیت کے ساتھ آج اگر آپ سورۃ الکوثر صرف 11 بار پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے کاروبار کی ساری بندشیں ٹوٹتی جائیں گی، بیٹی کے رشتے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، گھر سے جادو، جنات اور نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے، آپ کی دکان، دفتر اور کاروبار اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ پھر سوچئے، جب خود اللہ کی حفاظت آپ کے ساتھ ہو تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو آپ سے آپ کی کامیابی چھین سکے؟ جب آپ پہلے نمبر پر سورۃ الکوثر 11 بار پڑھ لیں تو فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الاخلاص ہے۔ سورۃ الاخلاص ایک ایسی مبارک سورت ہے جسے پڑھنے والا اللہ کے بے حد قریب ہو جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو بھی صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بھائیوں اور بہنوں، یاد رکھیے، سورۃ الاخلاص کو صرف 3 بار پڑھنے سے پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، تو سوچئے جب آپ اسے 11 بار پڑھیں گے تو کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں آپ کی طرف آئیں گی۔ سورۃ الاخلاص کو 11 بار پڑھنے کے بعد بندے کی قسمت کھل جاتی ہے، پھر وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر بن جاتی ہے، وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا بن جاتی ہے، جو چیز سالوں سے نہیں مل رہی تھی آج سورۃ الاخلاص 11 بار پڑھتے ہی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد آتا ہے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ یہ اس پورے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ایسا طاقتور وظیفہ کہ جیسے ہی آپ اسے پڑھنا شروع کریں گے اس کے کمالات اور برکات اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگیں گے، آپ کی زندگی میں باہر آنا شروع ہو جائے گی۔ اب دھیان سے سنیے، آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ کا ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنی پڑھنا ہے۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر ایک شمار ہوگا، اور اسی طرح دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر
یا तस्बीह के दानों पर गिनकर 71 बार पढ़ना है। नाजरीन, ये वजीफा समझाने में भले थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन जब आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल महसूस नहीं होगी, सब कुछ आसान होता चला जाएगा। जब आप ये तीनों आमाल बताए गए तरीके और तरतीब के साथ पूरा कर लें तो आखिर में फिर से 11 बार दरूद ए पाक जरूर पढ़ें। जो आपने शुरू में पढ़ा था, अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह आपकी तमाम हाजतें, तमाम ख्वाहिशें, तमाम नेक तमन्नाएं इंशाअल्लाह अल्लाह पूरी फरमाएगा। आपको इज्जत मिलेगी, दौलत मिलेगी, कामयाबी और शोहरत आपका मुकद्दर बन जाएगी और दुनिया आपके कदमों में होगी। बस इस वजीफे को बताए गए तरीके, उसी तरतीब और पूरे यकीन के साथ करते रहिए। इंशाअल्लाह आप खुद अपनी जिंदगी में वो बदलाव देखेंगे जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और तरतीब से पढ़ लिया। अब रब से इनाम लेने का वक्त है। बहुत से लोग वजीफा करके उठ जाते हैं और दुआ नहीं मांगते। हालांकि दुआ से पहले सबसे अहम बात यह है कि आप दोनों हाथ उठाकर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। नाजरीन, होता क्या है कि बाज औकात इंसान अपने ही गुनाहों की पकड़ में आ जाता है, और जब इंसान गुनाहों की गिरफ्त में आ जाए तो ना दुआएं कबूल होती हैं और ना वजीफे फायदा देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने गुनाहों की सच्ची परती को तौबा करें। सच्ची तौबा के बाद रब करीम से आजिजी और इसरार के साथ दुआ मांगिए, या मौला रिज़्क और दौलत अता फरमा, मेरी हर हाजत पूरी कर और मेरे तमाम गुनाह माफ कर दे, कहीं गुनाहों की वजह से तंगदस्ती ना आ जाए। तौबा के बाद दिल से अपनी ख्वाहिशात मांगिए। अब इनाम लेने और झोलियां भरने का वक्त है। जिद के साथ दुआ करें। मेरा रब 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो आपको बेहतरीन अता फरमाएगा। बुशराकुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा, उनसे कहा जाएगा आज तुम्हारे लिए बशारत है उन जन्नतों की जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और तुम रहोगे इसमें हमेशा हमेशा। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, यकीनन यही बहुत बड़ी कामयाबी। यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात, जिस दिन के कहेंगे मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, लिल्लज़ीना आमनू, उन अहले ईमान से, उन्ज़ुरूना, ज़रा ठहरो, हमारा इंतजार करो, नक़्तबिस मिन नूरिकुम, तुम्हारी रोशनी से हम भी फायदा उठा। हमारे पास तो कोई नूर है नहीं। देखिए, इंतहाई धूप अंधेरा हो, कहीं जंगल में से गुजरना हो और पगडंडी हो, उस पर आप चल रहे हो, जिसके पास टॉर्च है वो तो गोया के बादशाह है उस वक्त, और वो तेज तेज कदम उठा रहा है। पीछे वाला कहता है कि भाई ठहरो भैया, तुम्हारे पास तो टॉर्च है, हमें भी साथ लेके चलो। वही नक्शा है। उन जरूर ना, हमें मोहलत दो, इंतजार करो हमारा, यार ठहरो, कहां बढ़े चले जा रहे हो। कबिस मिन नूरिकुम, यही वो लफ्ज इक्तिबास, कबस कहते हैं चिंगारी को, किसी चूल्हे में से चिंगारी लाकर अपने चूल्हे में आग जला देना। हम तुम्हारे इस नूर से फायदा उठाए। कील अर्जिऊ वराअकुम फल्तमिसू नूरा, कहा जाएगा लौट जाओ पीछे की तरफ और तलाश करो नूर। ये नूर यहाँ नहीं मिला, दुनिया से कमा कर लाया गया। यहाँ कीला कहा गया, कालू नहीं कहा गया। अहले ईमान की शराफत और मरूवत से ये बईद है कि मुझे जवाब दे। कोई कहने वाला होगा अल्लाह का फरिश्ता, कीला कहा जाएगा, कीला लौट जाओ पीछे की तरफ फल्तमिसू नूर, अगर हो सकता है जाओ दोबारा दुनिया के अंदर, वहां जाकर ईमान और अमल साले की कमाई करके लाओ तो ये नूर होगा। फज़ुरिबा बैनहुम बिसूरिन लहू बाब, और इतने अरसे में उनके दरमियान एक फसील हाई कर दी जाएगी जिसमें दरवाजा होगा। बातिनुहु फीह रहमा, उस फसील के अंदर की तरफ रहमत होगी। व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिहिल अज़ाब, और उसके बाहर की तरफ अज़ाब इलाही का नुज़ूल शुरू हो जाए। ये छलनी है जो अहले ईमान और मुनाफिकीन के दरमियान लगाई जाए। अब इस एतबार से अगली दो आयतें जो है कुरान मजीद का अहम तरीन मकाम है कि ये पैथोलॉजी कैसे डेवलप होती है, निफाक कैसे आता है। युनादूनहुम अलम नकुम माकुम, वो मुनाफिक कहेंगे ऐ मुसलमानों क्या हम तुम्हारे साथ में थे, तुम्हारे साथ मस्जिद नबी में हम नमाज़ें पढ़ते थे, ईदें पढ़ते थे, हम तुम्हारे साथ थे। अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ में थे। कालू बला, अब वो कहेंगे हाँ थे, तो हमारे साथ क्यों नहीं थे। वलाकिन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, तुमने अपने आप को फितने में डाला। फितना क्या है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, माल और औलाद से जरूरत से ज्यादा मोहब्बत, अगर अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद से ज्यादा मोहब्बत है, पहले अयाल से और माल से तुमने अपने आप को अपने हाथों फितने में डाल दिया। यहां जरा वो आयत अब याद कर लीजिए जो सूरह तौबा में हम पढ़ा है, आयत नंबर 24। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम
واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور رشتہ دار اور وہ مال جو بڑی محنت سے جمع کیے ہیں، وہ تجارت جس کے کساد کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ حویلیاں اور محل جو تمہیں بڑے محبوب ہیں، اگر ان 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہے تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے، تو جاؤ دفع ہو جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ یہ ترازو کس نے ٹلٹ کی ادھر؟ یہ 8 والا پروگرام کیوں ہوا نیچے؟ کیوں نہیں یہ 3 والا نیچے گیا؟ یہ تمہارا فیصلہ ہے، اٹ واز یور چوائس۔ لہذا فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا، اور یہ فتنے میں جب ڈالا وتربصتم، نتیجہ تربص نکلا، وہی جو آیت ختم ہوئی، آیت نمبر 24 سورہ توبہ کی، فتربصوا، گو مگو میں آدمی مبتلا ہو جائے، چلوں نہ چلوں، بڑھوں نہ بڑھوں، قدم بڑھاتا ہوں تو یہ خطرات آتے ہیں، یہ مصیبتیں آتی ہیں، رک جاتا ہوں تو باز پرس ہوتی ہے، پوچھا جائے گا، اچھا چلو جھوٹ بول کے جان بچا لوں گا، اس سے آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے بس۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ، اور پھر ایک مرحلہ آتا ہے کہ وہ ایمان کی تھوڑی بہت پونجی جو تھی اس میں ریب اور شکوک و شبہات کے کانٹے چڑھنے شروع ہو جاتے، کیا پتہ ہوگے بھی کہ نہیں آخرت۔ یہ دنیا نقد ہے، اس کی لذت نقد، اس کی کلفت نقد، اس کا عیش نقد، اس کی تکلیف نقد، پتہ نہیں دنیا ہوگی کہ نہیں، آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ پھر شکوک و شبہات آئے۔ آخری بات وغرتکم الامانی، پھر تمہیں دھوکہ دیا مزید تمہاری خواہشات۔ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ پالنہار ہے، اللہ بخشنہار ہے، ہم کچھ بھی کریں آخر تیرے محبوب کی امت میں ہے، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ۔ غرکم الامانی، کبھی خیال ہوتا بھی ہے تو یہ تھپکیاں دے دے کر یہ امانی جو ہے یہ سلا دے۔ وغرکم باللہ الغرور حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں خوب دھوکہ دیا اللہ کے نام پر اس دھوکے باز نے، شیطان لعین نے۔ یہ سورہ لقمان میں آ چکا ہے، فلا یغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ ہے سٹیجز۔ دنیا، مال، اسباب، اولاد، کاروبار، ان چیزوں میں اتنا انہماک کہ اللہ اور اس کا رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی جو محبت ہے وہ کمتر ہو جائے، یہ نقطہ آغاز ہے۔ یہاں سے تربص سے ریب و شکوک، اور ریب و شکوک سے آگے نفاق۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کافروں سے۔ اشارہ کر دیا گیا دنیا میں تم مسلمانوں کے ساتھ تھے، یہاں تمہارا حشر ہم کافروں کے ساتھ۔ یہی نفاق کی حقیقت ہے۔ منافق دنیا میں مسلمان شمار، قانون میں مسلمان ہے، آخرت میں جا کر پردہ کھولے گا کہ ایمان کی حقیقت تو تھی ہی نہیں، یہ تو ایک عقیدہ تھا، لیے پھرتا تھا، ایک ڈوگما تھا، دل میں وہ بات نہیں تھی۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، وہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا تھا۔ دل کے اندر ایمان نہیں تو نور کہاں سے آ جائے، اور دل میں ایمان نہیں تو جو نیکی بھی کر رہے ہیں وہ دکھاوے کی نیکی ہے، دنیا میں لوگوں کے اندر شہرت حاصل کرنے کی نیکی ہے۔ ہاں ایمان یہاں ہے تو اب نیکی جو ہے اس کے اندر نور ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ وَهِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اب تو تمہارا ٹھکانہ تو آگ ہی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہی تمہاری مولا ہے، غم خار ہے، دم ساز ہے، کوئی اپنا شکوہ شکایت کرنی ہے، کوئی نالا و فریاد، اسی سے کہو جو کچھ کہنا ہے، بئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ۔ اب یہ سب کچھ اگر آپ نے سن لیا تو اب یہ آپ سے ایک اور سوال اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وقت آ نہیں گیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور اس کے سامنے کے جو حق میں سے نازل ہو چکا ہے۔ یاد ہے اس قرآن کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں کیا پڑھا تھا؟ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اس کو نازل کیا حق کے ساتھ، اور یہ نازل ہوا ہے حق کے ساتھ۔ تاخیر، تعویق، یہ کر لوں وہ کر لوں، اس کے بعد بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ابھی ذرا بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، تعلیم کیا، دنیا کی تعلیم دنیا کی، خود ساری عمر گزار دی ہے جن کوچوں کی سیر کرتے ہوئے انہی کوچوں میں داخل کر رہے ہیں اپنی اولاد، اور ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے ناسمجھ لوگ، کچی عمر میں برطانیہ بھیج دیا، امریکہ بھیج دیا، اور پھر روتے ہوئے آتے ہیں بچہ بگڑ گیا، بچے نے یہ کر دیا، بچہ وہ ہو گیا۔ یہ تو حال ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وقت آ نہیں گیا، کس کے منتظر ہو؟ اہل ایمان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور اس قرآن کے سامنے۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، نہ ہو جائیں ان لوگوں کے مانند جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے،
فطال علیہم الامد، تو جب ان پر ایک طویل مدت گزر گئی، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت، یاد ہے سورہ بقرہ کی آیت، ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پھر پتھروں کی طرح سخت، اس سے بھی زیادہ سخت، وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت فاسقوں پر، فاجروں پر مشتمل۔ دیکھ لو ایک راستہ وہ ہے، اب بھی نہ مڑو گے، اب بھی نہ توبہ کرو گے، اب بھی نہ باز آؤ گے، تو پھر دیکھ لو نشان عبرت کے طور پر وہ موجود ہے قوم۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ اعلموا، اب ساتھ ہی جہاں یہ ذرا ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے، ہمت افزائی بھی، گھبراؤ نہیں۔ اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ دل کی زمین، دل کی کھیتی ایمان کے اعتبار سے بنجر ہے، کچھ نہیں اس میں، تب بھی گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، جان لو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ زمین دیکھتے ہو بے آب و گیا پڑی ہوتی ہے، بنجر، بارش برستی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کی کھیتی کو بھی اثر نو، ایمان کی فصل بخش سکتا، مایوس نہ ہو۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات خوب واضح کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کہا، یعنی ہمت نہ ہارو، کوشش کرو۔ کھیتیاں دوبارہ اس کے اندر فصل آ جایا کرتی ہے، بارش برستی ہے، ہاں لیکن کھیتی کے اندر کچھ ہل چلانا پڑتا ہے، بیج ڈالنا پڑتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہاں بھی تمہیں ایک ہل چلانا ہوگا، وہ ہل چلانا کیا ہے؟ یہ مال کی محبت ہے کہ جو اس زمین کے اندر جس نے کہ بنجر پیدا کر، بنجر بنا دیا ہے، اس کو ہل چلاؤ، مال کی محبت نکالو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا یضاعف لهم ولهم اجر کبیر، یقیناً صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور جو اللہ کو قرض حسنہ دے، یہ میں بتا چکا ہوں سورہ بقرہ میں جب ہم پڑھ رہے تھے 2 رکوع، کہ اللہ کے لیے، دین کے لیے، اللہ کی رضاجوئی کے لیے خرچ کرنے کی 2 مدیں ہیں۔ ایک انسانوں میں سے غرباء، مساکین، یتیموں، بیواؤں، بیماروں، مسافروں اور مقروضوں کے لیے خرچ کر، وہ صدقہ ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو بھی کہا صدقات، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ یہ کہ اللہ کے دین کے لیے، اس کی دین کی نشر و اشاعت ہے، اس کے پیغام کو پھیلانا ہے، اس کی تعلیم ہے، پھر اس دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ہے، اس کے لیے ساز و سامان چاہیے، اس کے لیے وسائل چاہیے۔ تو ایک ہے صدقہ، ایک ہے اللہ کو ذمہ قرض حسنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، لہذا اس کی جد و جہد میں جو مال خرچ ہو رہا ہے اللہ اسے اپنے ذمہ قرض حسنہ دے، یہ حل چلانا پڑے۔ مال کی محبت اس سے نکلے گی، صدقہ دو گے یا آپ کو قرض حسنہ دو گے، تو یہ جو اس نے بریک لگی ہوئی ہے، جیسے گاڑی کو بریک لگی ہوئی ہے اور آپ جو ہے ایکسلریٹر کو دبا رہے ہیں تو وہ تو لاکنگ کرے گی، وہیں کی وہیں کھڑی رہ جائے گی، چلے گی تو نہیں، کیسے چلے؟ بریک لگی ہوئی ہے، اس بریک کو کھولو پہلے، اور وہ بریک کیا ہے؟ مال کی محبت۔ اس کا علاج کیا ہے؟ انفاق۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ اب آخری مرتبہ یہ صدیقیت اور شہادت کا بھی مضمون ہمارے ہاں پھر آ گیا۔ اگر یہ بریک کھل گیا، اب گاڑی کو چلاؤ، گاڑی چلے گی، لیکن اب مختلف طبائع کی مناسبت سے اگر تو تمہارا مزاج صدیقین والا ہے، صدیقیت کے مرتبے کو پہنچ جاؤ، اگر مزاج شہادت والا ہے، شہداء کے مقام کو حاصل کر لو گے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ بریک لگی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا، مال کی بریک کھولو، گاڑی چلاؤ۔ جو یہ کر لیں گے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان اور اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کا، اب یہ ایکسلریٹر دباؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، انہی میں سے صدیق ہوں گے، انہی میں سے شہداء ہوں گے ان کے رب کے پاس، لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ہو گیا ان کا اجر اور ان کا نور۔ اجر بھی ملے گا، نور بھی ملے گا۔ نور وہ جو آسمان میں ملنا ہے، میدان حشر میں ملنا ہے، پل صراط پر گزرنے کے لیے ملنا ہے، پھر وہ ہے جو جنت میں داخل ہو کر ملے گا۔ لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ ہیں جہنم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اب جو چیز بریک تھی اس کو سمجھ لو، بریک کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی محبت۔ جان لو کہ یہ دنیا کی محبت کیا ہے اس کے سوا کہ کچھ عرصہ کھیل کود میں گزرتا ہے، لعب، بچپن میں اور کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ باپ کا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، بچوں کو اس سے کیا غرض، انہیں تو اپنا کھیل کود کرنا ہے۔ لہو، ذرا سا ٹین ایج آئی تو اب کھیل معصوم کھیل نہیں رہتا، اس میں کچھ سینسول گریٹیفیکیشن شروع ہو جاتی ہے۔
لو، اور اسی وقت جو ہے زینت، بناؤ سنگھار بہت ہوتا ہے، بہت اس ایج میں مردوں کو بھی خیال ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک لباس ہو، پورا جو ہے ہمارے فیشن کے مطابق ہو، ویری سینسٹیو۔ اس کے بعد ذرا عمر بڑھتی ہے، تفاخر بینکم، اب فخر، نسل پر فخر، مال پر فخر، دولت پر فخر، اور فخر میں بڑھ جانا، جیسا کہ ہمارے ہاں پٹھانوں میں خاص طور پر ہے کہ وہاں جو دوسرا سردار ہے وہاں پر وہ نئی کار لے آیا ہے، اب یہ کیسے رہ جائے گا؟ اسے بھی لانا چاہے اپنی زمین بیچے، کچھ کرے، اس سے اگلے ماڈل کی کار لا کے کھڑے نہیں کرے گا تو پھر جینا بیکار ہو گیا۔ تفاخر بینکم، لیکن جب ذرا زندگی ذرا اور ڈھلی، تکاثر فی الاموال والاولاد، کثرت سے مال اور اولاد۔ اس کے بعد یہ ہے، ایک سٹیج پر تو یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی نہ ہو چاہے سب کچھ چلا جائے، اور اگلی سٹیج پر یہ ہوتا ہے کہ مونچھ نیچی کیا، شیو بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، مال آنا چاہیے۔ یہ عجیب آیت ہے، انسانی زندگی کے یہ نفسیاتی مراحل ہے، بہت کم لوگوں نے سمجھا اس آیت کو۔ اس کا ہر دور میں کوئی ایک شے ہوتی ہے جو انسان کے اس ذہن پر اور نفسیاتی اعتبار سے اس کے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ بچپن میں کھیل کود، ذرا اس سے بڑا ٹین ایجرز، اس میں لہو و زینت، اس سے اوپر آئے تفاخر، اس سے اوپر آئے یہ ہے کہ بڑا ریئلسٹک ہو جاتا ہے آدمی، چھوڑو میاں ان باتوں کو، پیسے کی فکر کرو، رکھو اس کو سنبھالو۔ تکاثر فی الاموال والاولاد کا مسئلہ غیث، میں نے بارہا کہا یہ ایک لائف سائیکل ہے، ہیومن لائف سائیکل۔ وہی لائف سائیکل آپ کو ملتی ہے باٹنی میں، نباتات میں، کا مسئلہ غیث، جیسے کہ بارش برستی ہے، اعجب الکفار نباتہ، تو جو کسان ہوتے ہیں اس سے جو روئندگی کھیتی اپجتی ہے اس کو بڑی اچھی لگتی ہے، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی اپنی پوری قوت پر آتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر دیکھتے ہو وہ زرد ہو جاتی ہے، ثم یکون حطاما، پھر کھیتی کٹ جاتی ہے اور چورا چورا کہیں جو ہے وہ توڑی کے ٹکڑے پڑے رہ جاتے۔ اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑی خوشیاں ہیں، جشن بن رہا ہے، پھر وہ بچہ جوان ہوا ہے، ثم یہیج، جو اپنی پوری قوت کو پہنچ گیا ہے، فتراہ مصفرا، پھر بالوں میں بھی سفیدی آ گئی، پھر چہرے پر جھریاں آ رہی ہیں، ثم یکون حطاما، پھر مرے اور گڑھے میں دفن ہوئے اور مٹی میں مٹی ہو۔ لیکن ایک زندگی آخرت کی ہے جس کے لیے کوئی اس طرح کا علم نہیں ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور آخرت میں ہے بہت بڑی سزا اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یا رضوان ہے۔ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور جان لو کہ دنیا کی یہ زندگی تو سوائے دھوکے کے ساز و سامان کی اور کچھ نہیں، یہ تمہیں اپنے اندر گم کیے رکھتی ہے، بلائے رکھتی ہے، نہ اللہ یاد نہ آخرت یاد، اسی میں مگر اسی میں گم۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ رب اس میں آفاق۔ سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ جن مسلمانوں کے دلوں پر زنگ آ گیا تھا، یا جن کے جوش جہاد میں، ذوق شہادت میں، جذبہ انفاق میں کمی آ گئی تھی، ان کی کچھ تنبیہ، زجر، کچھ مشفقانہ اور محبت بھری ڈانٹ ڈپٹ کے بعد انہیں ادھر متوجہ کیا گیا کہ شیطان لعین تمہیں تاخیر اور تعویق کے چکر میں ڈالے گا، ابھی یہ اور کر لو، ابھی وہ اور کر لو، ابھی ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو لو، پھر اپنے آپ کو ہمہ وقت پر اللہ کے دین کے لیے لگا دے، اور یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ، لہذا بڑا ہی جذباتی انداز ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، پھر انہیں دعوت دی گئی اگر اپنے گریبان میں جھانکو اور دلوں کو ٹٹولو اور محسوس ہو کہ یہ دل کی بستی تو ویران ہے، اجڑی ہوئی ہے، یہاں وہ ایمان کی مثبت دولت، اس کی روشنی تو موجود نہیں ہے، تب بھی مایوس نہ ہو۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، اللہ مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، تمہارے نکاحوں کا مشاہدہ ہے، لہذا تم بھی کوشش کرو تو اپنی دلوں کی اس مردہ زمین میں اثر نو ایمان کی فصل اگا سکتے ہو، اور وہ پوری طرح بہار دے گی۔ لیکن جیسے تم ہل چلاتے ہو، تمہیں اپنے دل کی زمین میں ہل چلانا ہو، مال کی محبت کو کھود کھود کر نکالنا، اس کے لیے صدقہ غریبوں محتاجوں پر بھی، اور اللہ کے دین کے لیے قرض حسنہ۔ اب اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے حیات دنیاوی، اس کی حقیقت کھول دی۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ عام طور پر جب قرآن مجید میں یہ دنیا کی زندگی کو لہو و لعب کہا جاتا ہے تو لہو پہلے ہوتا ہے، لعب بعد۔
محاورہ ہے لہو العب، یہاں ترتیب بدلی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہاں عمر کے ساتھ بڑھتے ہوئے مختلف سٹیجز کی بات ہے۔ ابتدائی زندگی میں کھیل ہی کھیل ہے،